February 2025 marks the second year of the unlawful sealing of the historical educational institutions' buildings and assets by the Higher Education Department. This ongoing action continues to affect the institution's ability to function properly and provide the academic services it once did. On February 16, 2023, an old, educational institution along with all its assets, was abruptly sealed by administrative authorities at midnight. Surprisingly, the assistant commissioner leading the operation failed to present any documentation justifying the sealing and repeatedly mentioned being directed to act. Despite the school's close proximity to the Education Department, rather than engaging in a formal meeting or following legal procedures, to seal the institution's premises. The school and its assets were sealed off as though they contained illicit substances or explosives. The importance of preserving the legacy of this historic educational institution, which played a pioneering role in women's education and contributed significantly to the struggle for Pakistan's independence, cannot be overstated. The preservation of its assets and memorabilia is crucial for advancing education and fostering the well-being of students and society as a whole. Sadly, despite a court ruling to unseal the facility for student use, it remains closed, continuing to deny students access to sports facilities, laboratories, and other educational resources that remain unused, despite being in close proximity. The refusal of the authorities to unseal this 126-year-old institution and its valuable assets is a disgraceful act, especially in any civilized society. لاہور میں 112 سالہ تاریخی اسکول سیل ہونے پر طلبہ کا احتجاج. بچوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. طلبہ کا مطالبہ ہے کہ اسکول کو فوری طور پر کھولا جائے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندے نیوز حماد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد، اسکول کو بند کیوں کیا گیا ہے؟ جی بالکل، زمین کے تنازع پر آزادی سے پہلے بننے والا اسکول سیل ہو چکا ہے. طلبہ نے شدید احتجاج کیا ہے. پولیس کے دستے جائے پر پہنچ چکے ہیں. لاہور میں 112 سالہ قدیمی اسکول مدرسہ البنات کو سیل کر دیا گیا ہے. طلبہ اور اساتذہ نے اسکول کے سامنے دھرنا بھی دیا. مظاہرین کی ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی ہوئی. انتظامیہ نے اسکول میں توڑ پھوڑ بھی کی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ سارا سامان باہر پھینک دیا گیا اور سالانہ امتحان چل رہے تھے. پڑھائی کا کافی نقصان ہوا اور آج اسکول سیل ہونے پر بچوں نے سڑک پر بیٹھ کر امتحان دیا، جس کے بعد اب عدالتی احکامات کی روشنی میں اسکول سیل کیا گیا ہے. یہ کہنا ہے ڈی سی لاہور کا. دوسری طرف دیکھا جائے تو اب یہ احتجاج شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. زنگ سے شروع ہونے والا احتجاج اب ایم اے او کالج کے باہر پہنچ چکا ہے. ننھے بچے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے سراپا احتجاج ہے. اسکول کھولا جائے. بچوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو بند سیل اسکول ہے اس کی سیل کھول کر بچوں کو دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے. اراضی تنازع پر کیمبرج مدرسہ البنات چوبوجی سیل. اسکول سٹاف کا ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج. نعرے بازی.
لیک روڈ بلاک کرنے پر ایڈمن سٹاف گل حسن گرفتار. اسسٹنٹ کمشنر کے ڈرائیور کی گاڑی خواتین پر چڑھانے کی کوشش, مظاہرین نے پانی کی بوتلیں دے ماری. انتظامیہ کے مطابق پولیس نے بغیر نوٹس اسکول سیل کیا, بورڈ اتار کر بجلی بھی کاٹ دی. پرنسپل کا پیسوں کے عوض درخت کی کٹائی کا عمل غیر قانونی, بچوں اور پرندوں کے لیے سایہ دار شجر ذاتی لالچ میں قربان کر دیا گیا. 100 سال پرانا درخت اللہ رکھا کو کاٹنے پہ بچوں سمیت ٹیچرز نے احتجاج کیا. مائدہ وحید ہمارے ساتھ موجود ہے. مائدہ بتائیے گا, بچوں کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اس پر کیا ایکشن لیا گیا ہے اور کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کلیت البنات ایسوسیٹ کالج میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے 100 سال پرانے درخت کو کاٹ دیا گیا ہے. یہاں کے بچے سراپا احتجاج ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوسٹرز اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ یہاں پر انصاف مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جو یہاں پر درخت ہے جس کا نام بھی باقاعدہ طور پر اللہ رکھا گیا ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. میم بتائیے گا, یہ درخت کاٹا گیا ہے, بچے بھی یہاں پہ سراپا احتجاج ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ تاریخی درخت تھا, تقریباً 100 سال پرانا, اور یہ درخت صرف شیڈ دیتا تھا بچوں کو بھی, درخت اور بے شمار پرندوں کا گھونسلہ تھا, اس پہ چھوٹا پھل بھی لگتا تھا جس کو بہت بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہے. تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی ہے اس کو پرزرو کیا جائے اور اس کو مزید کاٹنے سے روکے. ان کا کہنا ہے کہ ان کو روکے, جو جگہ جگہ پر درخت کاٹے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اس طرح کے سایہ دار درخت جو کاٹے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. یہاں بچے موجود ہیں میرے ساتھ جو شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کیا کہنا چاہو گی آپ اس درخت کے بارے میں؟ یہ درخت بہت اچھا تھا اور یہ ایک ہمارا آکسیجن کا ذریعہ تھا ہمارے پاس, اسے نہیں کاٹنا چاہیے تھا, یہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہوا, تو اب ہمیں اسے مزید کاٹنے سے روکنا چاہیے. After an unsuccessful attempt to revive the school led by a principal involved in the illegal felling of trees on campus, the building was handed over for use by Higher Education Department offices. لاہور میں واقع مدرسۃ البنات اسکول کو مقامی انتظامیہ نے سیل کر دیا ہے. بظاہر یہ حکم ایک تنازع کی بنیاد پر دیا گیا ہے. تنازع مدرسے کی حدود میں موجود ایک 100 سالہ پرانے برگد کے پیڑ کے کاٹے جانے پر شروع ہوا. یہ پیڑ 1947 کے فسادات میں بری طرح متاثر ہوا تھا, جو اس وقت کی اسکول انتظامیہ کی دیکھ بھال سے دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا. اسی مناسبت سے اس پیڑ کو اللہ رکھا کا نام دیا گیا. انہوں نے ایک دم دیکھا کہ ایک درخت تھا وہ کرمپلڈ ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو اسٹریٹن کیا اور وہ ہاسٹل کے بچے بھی تھے ان کو بھی ساتھ لگایا کہ, اور انہوں نے کہا کہ درخت چل گیا نا تو اس کا نام اللہ رکھا رکھیں گے. لگ بھگ 56 کنال پر مشتمل اس اسکول کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ سرکاری کالج کی عمارت ہے جبکہ دوسرا ایک ٹرسٹ کا اسکول ہے. سرکاری کالج کی پرنسپل نے دونوں عمارتوں کے درمیان موجود اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا, جس پر اسکول کی بچیوں نے درخت کے ساتھ لپٹ کر احتجاج کیا اور کہا کہ وہ اللہ رکھا کو نہیں کاٹنے دیں گی. انہوں نے درخت کا ایک تنا بچا لیا, مگر اگلی رات پولیس نے کارروائی کر کے اسکول کو سیل کر دیا. بچوں نے سڑک پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کا اسکول دوبارہ کھولا جائے. تو یہ جو پرنسپل ہیں جو گورنمنٹ کا کلیات البنات ہیں, اس میں یہ درخت جو تھا نا ایک پاتھ وے پہ تھا, تو وہ پاتھ وے سبھی یوز کرتے تھے, تو انہوں نے نا وہ پاتھ وے پہلے بلاک کی. تو ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے کر انہوں نے پاتھ وے بلاک کر دی, انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. So we went to the courts. یہ 100 سال پرانا اسکول ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا بغیر نوٹس دیے اسکول میں اینول پیپر چل رہے ہیں, بغیر نوٹس دیے بند کر دیا گیا ہے. صبح ہمیں اتنی پریشانی ہوئی ہے, گورنمنٹ تعلیمی ادارے کیسے بند کر سکتی ہے, اور اس کو کیا حق ہے؟ گورنمنٹ کالج ہے اندر, وہ درخت کاٹ رہی تھی پرنسپل, ان پر ہمارے اسکول کے اونر نے مقدمہ کیا کہ درخت نہ کاٹے جائیں بغیر اجازت, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں سیل کروا دوں گی, میں یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. حصہ اس کا بچا لیا گیا ہے درخت کا, وہ پورا ہی کاٹ رہی تھی, وہ ہرا بھرا درخت تھا. تو اس کو کاٹنے پر یہ سارے تنازع جو ہے وہ شروع ہو گیا اور گورنمنٹ نے اب سیل کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قبضہ ہو گیا, ہماری زمین ہے. سموگ کے سائے گہرے ہو رہے ہیں, لاہور کی فضائیں گندی ہیں, ہم نہیں چاہتے درخت کاٹے جائیں.
اور میں سمجھتی ہوں کہ درخت جو ہیں وہ پاکستان کی اس ادارے کی امانت ہے. کسی بھی گورنمنٹ کے ملازم کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ماما آج ہمارے اسکول میں نا جو ہمارا سب سے پرانا درخت تھا نا اس کو کٹ کر دیا گیا اور ہماری ٹیچرز نے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ کیوں کاٹا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہمارے اسکول کا جو ایریا تھا نا وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا, تنگ پڑ رہا تھا, اس وجہ سے ہم نے اس کو کاٹ دیا. بہت زیادہ رش تھا پولیس کا, بلکہ لیڈی پولیس سب لوگ نا, اور بچوں کو کہے کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ, آپ کا اسکول بند ہو گیا اور یہ پرماننٹ بند ہو گیا. کسی بچے کو کہا کہ اندر مرڈر ہو گیا تو آپ اسکول کے اندر نہیں جا سکتے. یہ رات کو 10:30 بجے انٹر ہوئے ہیں اسکول کے اندر. کلیات البنات کی پرنسپل نے بلایا ان کو, اسسٹنٹ کمشنر کو, اور ان کی پوری ٹیم آئی ہے. باقاعدہ گاڑی ہتھوڑے ان چیزوں کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے رات کو ہلہ بولا ہے. پرنسپل آفس کو, ایڈمنسٹریٹو آفس کو, ان کے اوپر سارا ان کے جو آفیسز تھے ان کو سیل کر دیا ہے. اس کے بعد ہمارے جو تھے گارڈ یہاں پہ تھے اس کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے. وہ سارا سیل کیا, بورڈ توڑ کے وہ بھی ساتھ ڈال کے لے گئے. ہم نے بڑی کوشش کی رات کو انہیں روکنے کی کہ آپ ہمیں کوئی نوٹس دکھائیں, کوئی ایسا آرڈر دکھائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اندر جانا ہے, ہم نے اندر جانا ہے. ہم نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے گاڑی جو ڈالا ہوتا ہے نا وہ بیک سائڈ سے ہماری دروازے کے اوپر, وہاں سے دروازہ کھلا ہے, یہ اندر انٹر ہوئے ہیں اور جو ہمارا آفس تھا وہاں سے DVR نکال کے لے گئے ہیں. شہری انتظامیہ کا موقف ہے کہ اس نے 1997 کے ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین کے ایک حکم کی بنیاد پر اس اسکول کو بند کیا ہے. یہ اسکول جس ٹرسٹ کی زمین پر واقع ہے اسے جالندھر سے ہجرت کرنے والے ایک خاندان کو الاٹ کیا گیا تھا. 1907 میں جلندھر میں بنا تھا اور اس کے بانی جو تھے وہ میرے گرینڈ فادر تھے, ان کا نام تھا مولانا عبدالحق عباس. اس کے بعد جب ہم شفٹ ہوئے یہاں پر تو آئی تھنک ممدوٹ تھے جو یہاں کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بس لوڈ آئی تھی اسٹوڈنٹس کی جو ہاسٹل کے تھے, تو یہاں پر ہی آ کر ہم اترے اور یہاں پر ہی پھر انہوں نے اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کیا اور پھر یہ کالج بھی بن گیا جس کا نام انہوں نے کلیات البنات رکھا اور اس کی اوپننگ کے لیے انہوں نے فاطمہ جناح کو بلایا. 1957 کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ زمین ٹرسٹ کو قانونی طور پر الاٹ کر دی گئی تھی. پھر انہوں نے اسیس کیا انڈیا کی ٹیم سے کہ ان کی کتنی وہاں جائیداد ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 26 ایکڑز ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کمپنسیشن میں اگر یہ دے دیا جائے تو وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہاں میرا خیال ہے جو پراپرٹی چھوڑی تھی اگر یہ 20,000 اور دے دیں, 20,000 کافی رقم ہوتی تھی, تو پھر یہ پراپرٹی ان کی ہو جائے گی. تو پھر ہم نے گریجولی اس کو نا قسطوں میں کر دیا 1,000 تو وہ پوری کر دی اور اس کے بعد ہمیں ایک PTT مل گیا. تو وہ ایک پوزیشن کا ہوتا ہے کہ 56 کنال تھی جو ہمیں یہاں پر ملی تھی. 40 برس بعد 1997 میں ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے اس زمین کی الاٹمنٹ کینسل کر دی تھی. ٹرسٹیز نے ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. 1997 میں کیے گئے اس فیصلے کے 26 برس بعد اچانک ایک رات DCO لاہور کے حکم پر اسکول کو سیل کر دیا گیا. ٹرسٹیز کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے 26 سال پرانے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اتنی ایکٹیو کیوں ہے. کہیں ان کو اللہ رکھا کو بچانے کی سزا تو نہیں دی جا رہی. This action by the district administration is a complete violation of the prevailing rules of 1997 by the Evacuee Trust Property Board Punjab, according to which those who had physical possession before 1995 will be considered tenants. However, on the contrary, this property was handed over to the Higher Education Department without certified documents.